اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم ڈائلاگ کمپلیشن کے بارے میں اس کلاس میں آج لرن کریں گے کہ ڈائلاگ کو کس طرح سے کمپلیٹ کیا جاتا ہے. تو ڈائلاگ کا مطلب ہے کنورسیشن، یا اپنے لینگویج میں ہم اس کو کہتے ہیں مکالمہ، جو کہ دو اشخاص کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمیں ایک دو ایکسرسائزز ہے، ان میں کچھ کنورسیشن کے دوران جو ڈائلاگ جو دو پرسنز کے درمیان یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اس میں کچھ مسنگ ورڈز ہے یا ایسی کچھ جو ان کے مکالمے کے دوران جو بات ہوئی ہے، اس میں کچھ ادھوری بات، یعنی بات کو کہیں کہیں پر ادھورا چھوڑا گیا ہے. تو وہاں پر ہمیں سیوٹیبل ورڈز کا انتخاب کرنا ہے اور اس کنورسیشن کو یا اس ڈائلاگ کو ہمیں مکمل کرنا ہے. تو پہلی جو ہماری ایکسرسائز یہاں پر ہے وہ ہے سپوز یور فرینڈ آصف وانٹس ٹو نو اباؤٹ یور اسکول لائبریری. Complete the following dialogue between you and your friend in a suitable way. تو ہمیں یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ مثال کے طور پر کہ آپ کا دوست جس کا نام آصف ہے، وہ چاہتا ہے، یعنی آپ کی اسکول کی لائبریری کے بارے میں وہ جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے. تو یہی کنورسیشن یا ڈائلاگ یہاں پر آصف اور آپ کے درمیان یعنی ہو رہا ہے. تو ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے اس ڈائلاگ کو، یعنی اس میں جو یہاں پر مسنگ جو یہاں پر جو پارٹس آف ورڈس ہے، پارٹس آف سینٹینسز ہے، تو ہمیں ان مسنگ پارٹس کو یعنی اپروپریٹ یہاں پر یعنی سیوٹیبل طریقے سے یہاں پر ہمیں اس کو فل اپ کرنا ہے ان بلینک اسپیسز کو اس ڈائلاگ میں. تو پہلا آصف، یعنی ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر پہلے سینٹینس میں یہاں پر بلینک اسپیس چھوڑی گئی ہے، یور اسکول لاسٹ پر لکھا گیا ہے، لیکن یہاں پر یہ جو سینٹینس ہے یہ سوالی انداز کا جہاں سوال پوچھا جا رہا ہے، تو آپ اسے جواب دے رہے ہیں. تو ہمیں اپنے جواب پہلے دیکھنا ہے کہ ہم کیا جواب دے رہے ہیں. تو ہمیں سوال کیا پوچھا جا رہا ہے، آصف کیا سوال پوچھتا ہے. ہم اس کے جواب میں لکھتے ہیں یس دیر از اے بگ لائبریری ان آور اسکول. تو اس کا مطلب کہ آصف ہمیں پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کے اسکول میں کوئی لائبریری ہے. تو یہاں پر یور اسکول لاسٹ پر لکھا ہے، تو ہمیں یہاں پر یعنی یہاں پر اپروپریٹ ورڈس اس میں لکھنے ہیں اس اسپیس میں، تاکہ یہ جو سوال ہے یہ اس کا یہ مطلب یہاں پر پورا ہو جائے. سپوز ہم یہاں پر لکھیں گے از دیئر اینی لائبریری ان یور اسکول. تو پہلے یہاں پر جو آصف ہمیں پوچھتا ہے از دیئر اینی لائبریری in your school. Is there any library in your school? تو اس کا مطلب کہ کنورسیشن ایسے شروع ہوتی ہے، آصف پوچھتا ہے ہمیں کہ کیا آپ کے اسکول میں کوئی لائبریری ہے. تو ہم جواب دے رہے ہیں، یا میں جواب اسے دیتا ہوں یا آپ اسے جواب دیتے ہیں yes there is a big library in our school. تو اس کے بعد آصف پھر سے پوچھتا ہے، یہاں پر ابھی یہ پھر یہاں پر بلینک اسپیس ہے آف دا لائبریری. تو ہمارا جو جواب ہے، اب ہم اپنے جواب کی دیکھتے ہیں، اس کی جواب کے لحاظ سے یہ ہمیں اوپر آصف کی بات کو مکمل کرنا ہے. مسٹر بی اے وانی از اٹس انچارج. اس کا مطلب کہ ہمیں یہ پوچھتا ہے کہ یعنی آپ کے اسکول میں، اس نے پہلا پوچھا کہ آپ کے اسکول میں لائبریری ہے. تو ہم نے جواب دیا کہ ہاں ہمارے اسکول میں ایک بڑی لائبریری ہے.
تو دوسرا جو اس کا آصف کا پوچھنا ہے ہمیں کہ اس کا انچارج کون ہے، تو ہم جواب اسے لکھتے ہیں مسٹر بی اے وانی از اٹس انچارج. تو ہم لکھیں گے جو آصف ہمیں پوچھتا ہے پھر سوال پوچھتا ہے ہو از دا انچارج آف دا لائبریری. تو یہاں پر لکھیں گے ہو از دا انچارج آف دا لائبریری. تو ہمارا یعنی آپ کا جواب ہے اس سے مسٹر بی اے وانی از اٹس انچارج. تو پھر جو بات آگے جو ہو رہی ہے آصف اس کے آگے پوچھتا ہے ہاؤ مینی بکس آر دیئر ان دا لائبریری. تو یہاں پر آصف کی بات مکمل ہے، وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے اسکول کی لائبریری میں کتنی بکس ہے. دیئر آر تو یہاں پر ان دا لائبریری. تو اب ہمیں یہاں پر تعداد لکھنا ہے کہ ہمارے اسکول کی لائبریری میں کتنی. تو یعنی جتنی بکس وہاں پر ہوں گی تو اتنا آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر. تو سپوز ہم لکھیں گے یہاں پر 2000 بکس 2000 بکس ان دا لائبریری. تو اس طرح سے یہ جو یہاں پر مکالمہ ہے یہاں تک یہ پورا ہو گیا. ہاؤ مینی بکس آر دیئر ان دا لائبریری. تو ہم نے اسے جواب دیا دیئر آر 2000 بکس ان دا لائبریری. تو آگے آصف پوچھتا ہے آر دیئر ناولز اینڈ اسٹوری بکس آلسو. تو اب آصف پوچھتے ہیں کہ یعنی آپ کی اس لائبریری میں اسکول لائبریری میں کیا ناولز اور اسٹوری بکس بھی ہے. تو ہم یعنی ہم جواب دیتے ہیں یا آپ جواب دیتے ہیں اس سے یس. تو آگے ہمیں لکھنا ہے یعنی اور کیا ہم اس سے بتائیں دیر آر مینی ناولز اینڈ اسٹوری بکس ان دس. تو اسی کے حساب یعنی رد عمل میں یعنی اسی کا جو اوپر وہ پوچھتا ہے یعنی اسی کے لحاظ سے ہمیں یہاں بھی آگے جواب دینا یس. دیر آر لکھیں گے ہم یہاں پر دیر آر many novels and story books in the library تو اس طرح سے یہاں پر تک یہ بات کمپلیٹ ہو گئی ہے. یعنی آج سے پوچھتا ہے آر دیئر ناولز اینڈ اسٹوری بکس آلسو. تو ہمارا جواب ہے یعنی آپ کا جواب ہے یس دیئر آر مینی ناولز اینڈ اسٹوری بکس ان دا لائبریری. تو آگے پھر آصف پوچھتا ہے آپ سے آصف. تو یہاں پر بلینک اسپیس ہے ان اے ویک. تو جواب دیکھتے ہیں ہمارا کیا ہے آور کلاس گوز دیئر ٹوائس اے ویک. تو اس کا مطلب ہے کہ آصف ہمیں پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا مطلب کیا آپ کا کلاس اس لائبریری میں جاتا ہے یعنی کتنی بار جاتا ہے. تو ہم یعنی آصف کی بات کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں. یعنی آصف ہمیں پوچھتا ہے ہاؤ مینی ٹائمز ڈز یور کلاس گو ٹو دا لائبریری. ہاؤ مینی times does your class go to the library in a week. تو ہمارا یعنی آپ کا جواب ہے our class goes there twice in a week. تو یعنی ہفتے کے دوران آصف پوچھتا ہے کہ آپ کی کلاس کتنی بار جاتا ہے لائبریری میں. تو آپ نے جواب دیا ہمارا کلاس یعنی 2 بار ہفتے میں لائبریری میں جاتا ہے. آصف آگے پوچھتا ہے آصف ہاؤ مینی بکس کین یو ٹیک آؤٹ ایٹ اے ٹائم. تو آگے آصف جواب پوچھتا ہے کہ یعنی ایک وقت میں آپ کتنی کتابیں وہاں سے لکھ سکتے ہیں یعنی بکس کتنے آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. تو اب ہمارا جواب ہوگا یعنی آپ کا جواب. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے وی کین ٹیک آؤٹ 2 بکس یعنی جتنی کتابیں آپ ایک بار لائبریری سے حاصل کرتے ہو. تو یہاں پر آپ یہ لکھیے یہاں پر یعنی آپ لکھیں گے وی کین ٹیک آؤٹ
ٹیک آؤٹ 2 books ایٹ اے ٹائم، یعنی ایک ٹائم میں ہم یعنی 2 کتابیں وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو پہلی جو ایکسرسائز ہے اس میں جو کنورسیشن آصف اور آپ کے درمیان جو یہاں پر ڈائلاگ ہوا ہے، تو اس طرح سے ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے، ایسے اس کو کرنا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اب دوسری جو ایکسرسائز ہے، اب اس کو یہاں پر ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر مسٹر اکرم اور مسٹر اختر کے درمیان یہاں پر کنورسیشن ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کنورسیشن کا مطلب موضوع کیا ہے، تو اسی کے حساب سے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ مسٹر اکرم ہیلو ہاؤ آر یو، تو مسٹر اکرم مسٹر اختر سے پوچھتا ہے کہ ہاؤ آر یو، یعنی اس کی خیریت وافیت پوچھتا ہے اس سے کہ آپ کیسے ہو۔ مسٹر اختر کہتے ہیں ہیلو آئی ایم نائس، تو وہ صرف جواب دیتا ہے کہ میں بالکل اچھا ہوں۔ مسٹر اکرم آگے اس سے پوچھتا ہے وائی ڈو یو لک سو چیئرفل، تو مسٹر اکرم اسے کہتے ہیں کہ آج آپ اتنی خوش کیوں لگ رہے ہو۔ تو مسٹر اختر اسے جواب دیتا ہے آئی ہیو ون اے لاٹری۔ تو یہاں تک یہ کمپلیٹ ہے، یہ جو مکالمہ ہے یا کنورسیشن ہے یا ڈائلاگ ہے، یہاں تک تو یہ بالکل مکمل ہے۔ دونوں کا جو یہاں پر جو ایک دوسرے کو وہ جواب دیتے ہیں یا پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، تو یہاں تک یہ بالکل یعنی پورے یہ سینٹنس دیے گئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے اس سے، یعنی مسٹر اکرم اس سے پوچھتا ہے کہ آپ آج اتنی چیئرفل خوش لگ رہے ہو، تو مسٹر اختر کا جواب ہے آئی ہیو ون اے لاٹری، میں اس لیے خوش ہوں کہ میں نے آج لاٹری جیتی ہے۔ مسٹر اکرم اب آگے اس سے پوچھتا ہے اوہ اٹ از ڈیش، تو یہاں پر اب بلینک سپیس ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں گے دوسرے جو مسٹر اختر کا جواب ہے اس آئی شیل گیو اے ٹریٹ، تو یہاں پر لاٹری جیتی ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں مسٹر اکرم اوہ اٹ از اے، تو ایک یہاں پر لکھیں گے، یعنی مسٹر اکرم اسے کہتے ہیں اٹ از این اوکیجن ٹو سیلیبریٹ، اٹ از این اوکیجن ٹو سیلیبریٹ، یعنی مسٹر اکرم اسے کہتا ہے اختر کو جب آپ نے تو لاٹری جیتی ہے تو یہ آپ ایسا لمحہ ہے، یہ تو اب خوشیاں منانے کا ہی لمحہ ہے، تو یہ واقعی خوشی کا ٹائم ہے، تو اس کے لیے تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ مسٹر اختر اسے آگے کہتا ہے یس آئی شیل گیو اے ٹریٹ، مسٹر اختر کہتا ہے ہاں میں اس کے لیے اب ایک یعنی آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں، میں دعوت اس کے لیے میں انوائٹ کرتا ہوں اپنے فرینڈس کو یا دوسرے لوگوں کو، یعنی اس خوشی کے موقع پر، یعنی لاٹری جیتنے کے لیے۔ تو مسٹر اکرم اس سے آگے کہتا ہے، پھر یہاں پر بلینک سپیس چھوڑی گئی ہے، تو یہاں پر ہمیں لکھنا ہے، یعنی لکھیں گے وہ اس کو، یعنی جب اس نے اس سے کہا کہ یس آئی شیل گیو اے ٹریٹ، ہاں میں اس کے لیے دعوت دیتا ہوں، دعوت کرنے جا رہا ہوں، تو واپس جو مسٹر اکرم کا جواب ہے وہ کہیں گے اس سے ریئلی، یعنی کیا سچ مچ، اور آگے لکھیں گے وین، یعنی کب آپ یہ یعنی ٹریٹ دینے جا رہے ہو۔ تو مسٹر اختر اس سے کہتا ہے آگے آن 21 جون، یعنی میں یہ ٹریٹ 21 جون کو دینے جا رہا ہوں۔ مسٹر اکرم، اب اکرم کا واپس جواب لکھنا ہے، تو مسٹر اکرم لکھتا ہے یعنی یہ ٹریٹ جو آپ 21 جون کو دینے جا رہے ہو، یہ کہاں پر دینے جا رہے ہو، تو لکھیں گے وائر، یعنی کہاں پر آپ یہ دعوت کرنے جا رہے ہو۔ مسٹر اختر ایٹ ہوٹل مغل دربار، تو مسٹر اختر کہتا ہے کہ میں یہ ٹریٹ دیتا ہوں کہاں پر، یہ ہوٹل مغل دربار میں۔ تو مسٹر اکرم آگے کہتا ہے آئی ووڈ کم اینڈ اٹینڈ دا پارٹی، مسٹر اکرم اسے کہتے ہیں کہ میں بھی آؤں گا، میں اٹینڈ اس پارٹی کو وہاں پر کروں گا، یعنی آپ کی اس ٹریٹ والی پارٹی کو یعنی میں وہاں پر مغل دربار میں اٹینڈ کروں گا۔ مسٹر اختر
اٹ ووڈ بی یور گریٹنیس. تو مسٹر اختر اس سے کہتا ہے مسٹر اکرم کو یہ آپ کی یعنی گریٹنیس ہے، یہ آپ کی یعنی آپ کی مہربانی ہے. مسٹر اکرم واپس اسے کہتا ہے، آگے مسٹر اکرم کا دیکھتے ہیں، اینڈ آئی ول بی دیئر فرسٹ آف آل، یعنی میں وہاں پر سب سے پہلے، اینڈ آئی ول بی دیئر فرسٹ آف آل، یعنی میں سب سے پہلے وہاں پر پہنچوں گا. یہ مسٹر اکرم کہتا ہے مسٹر اختر سے کہ میں مغل دربار میں یعنی ٹریٹ پارٹی میں سب سے پہلے پہنچوں گا. مسٹر اختر تھینکس اے لاٹ، مسٹر اختر اس کے لیے اس کا شکریہ یعنی اس کا ادا کرتا ہے، اس کا شکریہ کہتا ہے. مسٹر اکرم اب لاسٹ پر اسے کہتا ہے یعنی کیا، اینڈ تھینکس فار دا پارٹی، وہ بھی اس کو پارٹی کے لیے شکریہ کرتا ہے. اینڈ تھینکس فار دا پارٹی. تو اس طرح سے یہ جو دوسری جو ایکسرسائز ہے جس میں یہ کنورسیشن تھی مسٹر اکرم اینڈ مسٹر اختر کے درمیان، تو اس طرح سے یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں. تو ایسے ان کو ڈائلاگس کو یعنی ڈائلاگ کمپلیشن میں ہمیں اس طرح سے ڈائلاگ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ تھی ایک دو ایکسرسائز کے حوالے سے. انشاءاللہ کل بھی دیکھیں گے، کل بھی اسی اور ایک دو ایکسرسائز کو مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو تاکہ جو آپ کو بعد میں یعنی ایسے ڈائلاگس کو جن کو آپ کو فیس کرنا ہوگا تو آپ ان کو اچھی طرح سے یعنی ان کو پھر اس کا ان ڈائلاگس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو آج کی کلاس کے لیے بس اتنا ہی. اگلی کلاس تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.